ایثار رانا صاحب، میں نے یہ ایک جگہ سنا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں وہ یہ حکومت پوری نہیں کر سکتی، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے وہ بھی بے اختیار ہے. تو کیا لگتا ہے یہ کمیٹی کا کھیل چلے گا یا پاکستان کسی سمت آگے بڑھے گا؟ وہ ایک ٹرین میں نا ایک آدمی اپنے ساتھ والے سے کہہ رہا تھا یار تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا لاہور. تو اس نے کہا میں بھی لاہور رہتا ہوں. انہوں نے کہا لاہور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسلام پورہ. اس نے کہا میں بھی وہیں رہتا ہوں. اس نے کہا اسلام پورہ میں کہاں رہتے ہو؟ کہتا جی ایک 71A میں. کہتا میں بھی وہیں رہتا ہوں. تو ایک آدمی نے کہا یار جب تم دونوں وہیں رہتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم باپ بیٹے ہیں، ذرا ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، ٹائم پاس کرن ڈے نے پلے نہ دے تیلا نہیں گا تے کر دے میلا میلا نے. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ کے پاس کچھ کرن جوگا. وہ جی بوتل کھولی جن نکل آیا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا کہ مجھے نا ڈیفینس میں DHA میں کوٹھی بنا دے. انہوں نے کہا پاگلا میں تو خود بوتل ہی رہنا، تینوں کتوں بنا دیا؟ یہ کوئی فیصلہ کریں گے؟ یہ مذاکرات کا یہ بڑے مذاکرات دیکھ لو ان کے. بھائی یہ ہمیں وقت ضائع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بس انگیج کیا ہوا ہے. مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، بات چیت کہیں اور چل رہی ہے، انگیج کوئی اور لوگ ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مذاکرات کہیں اور چل رہی ہے، کچھ اور لوگ ہیں. لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں سول اور فوجی عدالتوں کی جو جانب سے جو پیش رفت ہوئی ہے ایثار رانا صاحب، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہیں یہ ایک ریمائنڈر تو نہیں ہے یا پھر کوئی پیغام تو نہیں ہے کہ جی ہم 9 مئی بھولے نہیں ہیں اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ غریب کا بچہ ہی مرتا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ختیجہ شاہ جو ہے وہ پریزنر کمیٹی کی ممبر بھی ہیں اور ان پہ زیادہ رضوان رضی صاحب کو آپ نے سنا کہہ رہے ہیں کہ شکایت دور ہو جائے گی آپ کی. نہیں، میں کیوں شکایت کروں گا؟ میرے کون سا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ میں شکایت کروں؟ لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں اس سے اگر سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو ضرور کریں. ٹھیک، اگر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ویسے تو ہماری سپریم کورٹ ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے میں اس کا ماتھا چوموں کہ ان تمام مقدمات کو انہوں نے سبجیکٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ ورڈکٹ کہ بھئی وہ جو فیصلہ کریں گے پھر اس کا ہوگا. لیکن اس دوران جو لوگ سزائیں بھگت چکیں گے ان کو کون ان کو مداوع کرے گا؟ جن لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی اور وہ تب تک سزائیں بھگت چکے ہوں گے ان کا کون مداوع کرے گا؟ اس لیے کہ ان کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے نا. یہ ریاست ہی اس طرح ہم نے ڈیزائن کر دی ہے کہ جس کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے جو کریم ہے چند لوگ وہ اس کے بینیفیشری ہیں. لیکن لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جلدی آ جائے گا. وہ آئینی بینچ سن رہا ہے نا، اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، وہ یہی اسی مقدمات کو دیکھے گا. مجھے نہیں لگتا. اور میں سن لیں، مجھے ایک جملہ سن لیں کہ اگر انہوں نے فیصلے دینے ہوتے تو جسٹس منصور شاہ کو کیوں ہٹا دیتے آپ؟ اگر انہوں نے ہی کوئی دبنگ فیصلے کھڑے فیصلے دینے ہوتے تو جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں سائڈ پہ کر دیتے آپ؟ وہ بھائی یہ گریڈ 18 کے مجسٹریٹ اس لیے بنائے 26ویں ترمیم کے بعد کہ یہ وہی کریں جو کیا من چاہ رہا ہوگا نا، وہی کریں. یہ انہوں نے اگر کرنا ہوتا تو 26 ترمیم کیوں آتی؟ 26 ترمیم آنے کے بعد وہ ججز سارے سائڈ لائن پہ کیوں ہو جاتے جو ایک خاص اسٹانس لے کے کھڑے ہوئے تھے اس سے نظام کے حوالے سے؟ انہیں کیوں سائڈ پہ کر دیتے آپ؟ وہ اسی لیے کیا کہ اگر ان لوگوں کو کرنا ہوتا. آپ بتا رہے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ صورتحال میں خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں ایک اچھے سیاستدان کی طرح ایک قدم پیچھے ہٹ کر اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر ہر بال پہ چھکا مارنے کی کوشش ہی کرتے رہنا چاہیے؟ کسی نہ کسی بال پہ تو چھکا لگ ہی جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ کون سے کوئی شاہد آفریدی ٹائپ کرکٹر ہیں جو ہر بال پہ چھکا مارنے نکلیں اور اسٹمپ ہو جائیں. وہ ایک سیاستدان ہے، وہ ایک ایسا سیاستدان ہے جس نے 40 سال سے سیاست سے چمڑے ہوئے لوگوں کو گھر بٹھا دیا ہے. اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی جذباتی ایکٹ کر رہا ہے. گھر بٹھا دیا؟ وہ بھی بڑا کیلکولیٹڈ کھیلتا ہے. تو گھر نہیں بیٹھ گئے. کہاں ہے آصف زرداری؟ کہاں ہے نواز شریف؟ کہیں ریلیونٹ نظر آ رہے ہیں ساری زرداری صاحب تو ایوان صدر کہیں ان کا کوئی برا رہے؟ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم توڑوا کے وہ بھائی وہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہے نا. وہ خود گئے، وہ تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے. ان کی باری کہاں چلی گئی؟ وہ تو پھر مجبوراً اگر چھوٹی بہن پسند آ گئی تو اس میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ ٹھیک، اچھا سر، وہ کوئی وجہ ہو نہیں بنے. ٹھیک، سعید قاضی صاحب دیکھیں عمران خان، ایک صرف جملہ سن لیں. عمران خان نے اپنے 3-4 مطالبات پیچھے کیے، 2 سافٹ سے مطالبات رکھ دیے ہیں. کیا ہے کمیشن بنا دیں اور انہی ججز کے اوپر بنا دیں. اگر یہ کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائے.
کمال کی بات ہے. اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس ماحول میں جوڈیشل کمیشن بننے کا امکان ہے, یہ مطالبہ مانا جائے گا پی ٹی آئی کا؟ بات یہ ہے کہ امکان ہو یا نہ ہو, بات تو سپریم کورٹ پہ ہے کہ کیا واقعی ان کا بھی کوئی رول ہے کہ نہیں اس گیم میں. ٹھیک. اسعاد رانا صاحب, کیا خیال ہے کہ اس پہ بھی ذرا بات کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ سر دیکھیں, حالات خراب ہونے کی تو سبھی بات کر رہے ہیں نا, ذمہ دار کون ہے, اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ سیاستدان ایک قدم آگے چلتا ہے اور پھر وہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹتا ہے. اب دیکھیں ماضی میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں تو ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر اسی سسٹم میں دیکھیں نا, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ دوبارہ جگہ بنا لی گئی. کیوں نہیں کر سکتا عمران خان ایسے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو جو ابھی رضی صاحب نے شعر کہا تھا نا, جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, اس شعر کو اس طرح کہتے ہیں, جو نقشے کہن جس کو نظر آئے اسے مٹا دو. ٹھیک ہے نا, جو اس عیب کو نکالے گا نا, جو بتائے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں نقشے کون ہے, اس کو جیل میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, اس پہ 190 پاؤنڈ کا کیس بنا دیں, اس پہ عدت کا کیس بنا دیں, اس پہ 250 کیس بنا دیں, کہ تیری جرت کیسے ہو گئی کہ تو نے بالیہ جمہوریت کے ان ٹھیکیداروں کو تو نے چیلنج کر دیا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا, شکر کریں تولا نہیں جاتا. ایک طرف طاہر اشرفی کو بٹھا دیں تو پوری قوم بیٹھ جائے تو پلڑا ادھر ہی بھاری رہے گا. یہ جو تولنے چھولنے والا نظام کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ ڈپریشن نہیں پیدا ہوگا بھائی. اگر میرے بچے جو ہیں تعلیم لے کے پھرتے رہیں گے ڈگری ہاتھ میں لے کے, اور جو اپنے آپ کو چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے, ان کے بچے کھربوں پتی ہو جائیں گے میٹرک سے پہلے, تو مجھ میں ڈپریشن نہیں پیدا ہوگا. مجھ میں ڈپریشن نہیں پیدا ہوگا کہ تمہارے کتے کو بخار چڑھے تو تم باہر سے ڈاکٹر کو بلا لو, اور میرا بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے برآمدوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رہا ہو تو میں تالیاں مارتا رہوں کہ واہ جی واہ, بڑی اعلیٰ جمہوریت بنائی ہے آپ نے. پتہ ہی کیڑی جمہوریت کی گل کرتے ہو تم. آپ کے نظر میں جمہوریت پتہ کون ہے؟ وہ خوبصورت لڑکی ہے جس کا رشتہ ہونے لگتا ہے نا تو اس کو کنڈی لگا کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں کہ تو بھی نہیں بولنا, تیری مستقبل کا سوال ہے, فیصلے اسی آپ کریں گے. آپ پتہ نہیں کس جمہوریت کو, یہ جمہوریت ہے جس کے اندر باپ کے بعد اس کا بیٹا, بیٹے کے بعد اس کی بیٹی, بیٹی کے بعد اس کا بیٹا یہ وزیر اعظم بن جائے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا قاضی صاحب سے, قاضی صاحب نے بہت صحیح جملے کہے. آپ نے ان کو ایک سوال کیا کہ وہاں پہ انڈیا میں بھی تو گاندھی کی بیٹی یوں ہو جاتی ہے, کانگریس ہے, وہاں پہ حسینہ ہو جاتی ہے, تو وہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے کاروبار کیے ہیں, انہوں نے فیکٹریاں بنگلے بنائے, ان کے باہر جائیدادیں. اگر وہ آتے ہیں تو وہ ایک جمہوری پروسیس میں آ رہے ہوتے ہیں, اس طرح تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی فرنچائز اپنے بیٹے کے نام کر دی. آپ جناب علی کھربوں روپے کمائیں, کمانے کے بعد آپ پہلے کہیں کہ جی میرا تو لندن یا پاکستان میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, پھر بعد میں آپ کہیں 90 کروڑ کی ہے, آپ کہیں جی میرا تو یہ میں نے آپ کو سارا کچا چٹا دے دیا. پھر مایوسی پھیلانے کی بات. رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں ہوپ فل باتیں کریں. میں مایوسی پھیلاؤں گا, میرا بس چلے, مایوسی نہ پھیلاؤں. میں ان کی گردنیں پکڑ کے ہلاؤں کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں بھائی. میرے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک, اس ملک کے اندر میرے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں. تمہارے بچے جو ہیں وہ پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیں اور تم کہو جی ہم گویری ہیں, اور سڑ زمین کے اوپر پیر رگڑ کے کہ میں تو انقلاب لاؤں گا. یہ کیڑا انقلاب ہے کہ جڑا تہاڈے لندن ہی آئی جا رہے ہیں, دبئی میں آئی جا رہا ہے بس. رانا صاحب بات کیجیے گا, چونکہ آپ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان جو ہے وہ کئی صدیوں تک زندہ رہنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ کئی صدیوں تک اس کو ہیرو, جنگجو ہیرو کے طور پہ وہ یاد رکھا جائے گا. تو کہیں یہ ہیرو ریاست کے خلاف بھاری تو نہیں پڑنے جا رہا سر, کیونکہ حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قومی سلامتی کا ایشو بن گیا ہے. پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں, میں اپنی جوڈیشری سے بہت عزت کرتا ہوں, لیکن وہ جو فیصلے کرتے ہیں اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں, اور یہ جو آخری پرچہ رضی پہ ہوا ہے وہ اس حکومت میں ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی, میں ان کا ریکارڈ درست کرا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف دکاندار, ایک طرف حکومت میں 2 ہوئے ہیں مانگنے والے نے, ہاں ماشاءاللہ, تو پھر آپ کلے عہدے تے نہ پائی جاؤ, 2 تے تاڑے اپنے نہیں کرتے تاڑے تے. اچھا اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جی ایک طرف دکاندار ہے, ایک طرف ایک مانگنے والا ہے. مانگنے والا قوم کو کیا دے رہا ہے؟ کینسر ہاسپٹل, یونیورسٹیز, اور کیا کہتے ہیں ایک ایسا سوچ جس کے اندر آپ طاقتور سے نفرت کرنا سیکھ رہے ہیں, لوٹیروں سے. اور ایک طرف کیا دے رہا ہے کہ ہم بھکاری ہیں, ہم مانگنے والے ہیں اور پیسے کمانے والے ہیں. اور یہ جو امریکہ نے دھمکی دی اسے ایزی نہ لیں. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں, مسلم ممالک کے خلاف امریکہ آہستہ آہستہ عراق, مصر, لیبیا,
शाम, आप जरा तो आप देखें कि उसने किस तरह इन ममालिक को तहबाला किया, और ये कोई जज्बाती ड्रामा नहीं हो रहा, ये अर्तुगरल नहीं चल रहा, ये इस जदीद दुनिया के अंदर जो नया नक्शा बनने जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ये ग्रेट गेम का यही बात है जिस पे मैं बार बार, पाकिस्तान की दाखिली जो पॉलिटिक्स है उससे इसका आपके ख्याल में कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं है, बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि हमारी दाखिली सियासत ने पाकिस्तान को इस सतह पे कमजोर और रुसवा किया कि अब वो हमें इजी निवाला समझते हैं। हम कर्ज में जाके उनके घुटनों में नहीं, अब हम उनके पैरों के तलियों में बैठ चुके हैं, और इन लोगों की वजह से बैठे। मेरा बच्चा कर्जदार होता गया, इनका बच्चा खरबोपति होता चला गया, मेरे कारोबार खत्म होते चले गए, इनके कारोबार चमकते चले गए। बनाए ना एक कमीशन जिसमें तय करें कि अब तक IMF से जब जब कर्जे आए कौम पे कितना कर्जा चढ़ा और इन लोगों के कारोबार कितने बढ़े, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने पाकिस्तान को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे हम दुनिया के सबसे कमजोर नेशन है। 3 बदतरीन मुआशी तबाहल मुमालिक में शामिल हैं जो बगैर जंग के इस दाने पे पहुंचे। तो कौन, किसने पूछा 40 साल से? कौन है इस मुल्क का वारी वारिस? कौन है जिम्मेदार? ओके,